الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں انشاءاللہ آج ہم قوم سمود کی بربادی کی داستان سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی بربادی کا ذکر کئی مقامات پر کیا ہے، لیکن ذرا تفصیل کے ساتھ یہ مضمون بیان ہوا ہے سورۃ الاعراف کے 10ویں رکوع میں، سورہ ہود کے 6 رکوع میں اور سورہ شعراء کے 8ویں رکوع میں۔ اس کے علاوہ سورہ نمل کے 4 رکوع میں بھی یہ واقعہ ذرا مختصر انداز سے بیان ہوا ہے۔ قوم سمود، ان کے مسکن حجاز کے شمال مغربی حصے میں تھی، یعنی مکہ سے شمال مغرب کی طرف ان کی آبادیاں تھیں، اور یہ مدائن صالح کہلاتے تھے، کیونکہ قوم سمود کی طرف جو رسول تھے ان کا اسم مبارک تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ قوم تقریباً 2000 قبل مسیح میں اپنے عروج کو پہنچی۔ یہ اصل میں عاد ثانی بھی کہلاتے ہیں۔ جو لوگ اہل ایمان محفوظ رہے عذاب سے، وہ احقاف سے ہجرت کر کے اس مدائن صالح کے علاقے میں آ گئے، اور رفتہ رفتہ ان کی نسل بڑھتی چلی گئی، اور ایک بہت بڑی تہذیب سمود کے نام سے وجود میں آ گئی۔ بدقسمتی سے شیطان نے ان کو بھی بت پرستی کے شرک میں مبتلا کر دیا، جیسے قوم نوح مبتلا ہوئی تھی، جیسے قوم عاد مبتلا ہوئی تھی، اسی طریقے پر یہ قوم بھی اس گناہ میں ملوث ہو گئی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے تعمیر کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت نوازا تھا۔ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے کئی کمروں کے بڑے خوبصورت اور سہولیات سے پوری طرح سے مزین گھر بناتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی کہ صحرا میں نرم ریت پر بھی یہ بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے۔ زراعت کے حوالے سے بھی کافی ان کو مہارت حاصل تھی، اور وسیع علاقے میں ان کی کھیتیاں اور ان کے باغات وہ پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر ان کو شرک کی گندگی سے بچنے کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت بیان ہوئی سورہ ہود میں اس طرح سے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف بھیجا گیا ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، دیکھو اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے، تمہیں اتنی بڑی تعداد میں ایک تہذیب اور تمدن سے نوازا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں اس سرزمین میں آباد کیا ہے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، بس جو بھی گناہ ہو گیا بت پرستی کا، شرک کا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، وَتُوبُوا إِلَيْهِ، اور اب اللہ کی طرف پلٹو، آئندہ سے شرک کو چھوڑ دو اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی اور عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی سے دعا کرو۔
ان ربی قریب مجیب، بے شک جو میرا رب ہے وہ بہت قریب بھی ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا بھی ہے۔ سورۃ الشعراء میں حضرت صالح کی دعوت اس طرح سے بیان ہوئی، فرمایا کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم سمود نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوہم صالح الا تتقون، یاد کرو جب کہ ان سے کہا تھا ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک انتہائی دیانتدار اور معتبر قابل اعتماد رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور دیکھو میں تم سے اس پوری تبلیغ پر کسی اجر کا سوالی نہیں ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی نذرانہ چندہ معاوضہ نہیں چاہیے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے رب کے حوالے، میں اسی سے اجر کا طلبگار ہوں۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم ہمیشہ اس زمین میں اسی طرح سے چھوڑ دیے جاؤ گے پورے امن کے ساتھ، باغات میں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حضیم، اور ایسی کھجوروں میں اور ایسی کھیتیوں میں کہ جن کا پھل اور جن کا میوہ اور جن کی سبزیاں انتہائی ملائم ہیں، یعنی تمہیں اللہ نے خاص ایسی مہارت دی ہے کہ تم انتہائی ملائم ہاضم سبزیاں پھل وہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور کیا تم اسی طرح سے پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے پرتکلف قسم کے گھر بناتے رہو گے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو، وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، جو لوگ حد سے گزر رہے ہیں ان کی اطاعت مت کرو، الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ، وہ جو کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، وَلَا یُصْلِحُونَ، اور جو بالکل بھی اصلاح نہیں کرتے، اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی اس دعوت کا جواب قوم نے کیا دیا؟ سورہ ہود میں آتا ہے کہ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوبا قبل ھذا، قوم نے کہا کہ اے صالح تو اس سے پہلے ہماری امیدوں کا مرکز تھا، تو بڑا ذہین تھا، بڑا باصلاحیت تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ تو قوم کا نام روشن کرے گا، تم نے یہ کیا کیا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں روکتے ہو کہ ہم ان معبودوں کی عبادت نہ کریں کہ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ یعنی یہ تم نے کیا کیا؟ تم اپنے باپ دادا کے جو عقیدے ہیں اور جو ان کی ریتیں اور رسمیں ہیں تم انہی کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور تم جس چیز کی ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم تو اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ سورہ شعراء میں قوم کا جواب اس طرح سے نقل ہوا، قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا کہ اے صالح ہم تو محسوس کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی جادو کر دیا گیا ہے، ما انت الا بشر مثلنا، اور تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے انسان، اگر تم رسول ہوتے تو تمہیں پھر کوئی انسانوں سے برتر مخلوق ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک ایسی خرابی ہے جو کہ ہر دور میں رہی ہے، انسان کے لیے بہت مشکل ہے اس بات کو قبول کرنا کہ اللہ کا رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے بحیثیت انسان رسول کو دیکھا رسالت کا انکار کر دیا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، اور جن لوگوں نے رسولوں کے دنیا سے جانے کے بعد انہیں رسول مانا انہوں نے ان کی انسانیت کا انکار کر دیا، بشریت کا انکار کر دیا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، لہذا وہ کیسے انسان ہو سکتے ہیں، وہ کیسے عام انسانوں کی طرح مختلف قسم کی کمزوریاں بشری وہ رکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ اللہ نے چونکہ نمونہ بنانا تھا انسانوں کے لیے رسول کو، لہذا ہر رسول انسان تھے، ان میں بشری کمزوریاں تھیں، انہوں نے ان بشری کمزوریوں پر قابو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اطاعت کا حق ادا کر کے نو انسانی کے اوپر ایک حجت قائم کر دی، اور واقعی
نوع انسانی کے لیے ایک وہ ماڈل، اسوہ اور نمونہ بن گئے۔ تو قوم نے کہا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، فاتب آیت ان کنتا من الصادقین، اگر اے صالح تم واقعی سچے ہو تو ہمارے سامنے کوئی نشانی، کوئی معجزہ پیش کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کا جواب سورہ ہود میں ایسے نقل ہوا کہ یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم کے لوگوں تم دیکھتے ہو کہ میں تو پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر تھا، میں نے تو نبوت کے ظہور اور اعلان سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میرا پاکیزہ کردار وہ میری صداقت کے اوپر گواہ ہے۔ پھر وآتانی منہ رحمتاً، اللہ نے اپنے پاس سے مجھے رحمت دی، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنایا۔ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو خود سوچو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں اور میں تمہارے باپ دادا کی ریتیں اور رسمیں انہی کو میں جاری رکھوں، انہی کے عقائد کو میں جاری رکھوں اور توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لوں، تو کون میری اللہ کے مقابلے میں مدد کرے گا؟ اگر میں نے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم تو میرے لیے سوائے خسارے اور نقصان کے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر رہے۔ سورۃ الاعراف میں قوم کے اس مطالبے کا کہ ہمارے سامنے کوئی نشانی پیش کرو، اس کا جواب دیا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ قوم نے جب مطالبہ کیا، پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم پہاڑ میں سے ایک زندہ گابن اونٹنی برآمد کرو جو کہ ہمارے سامنے آ کر بچے کو جنم دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے مطالبہ پورا کر دیا۔ چونکہ یہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی، عام طریقے سے پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ کی ایک نشانی تھی، لہذا قرآن پاک اسے ناقۃ اللہ کہتا ہے۔ وہ اونٹنی برآمد ہوئی اور اس نے لوگوں کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی الارض، تم اب اسے چھوڑے رکھو تاکہ یہ اللہ کی سرزمین میں چرتی چکتی رہے۔ ولا تمسوھا بسوء فیاخذکم عذاب علیم، دیکھنا اسے بری نیت سے نہ چھونا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ اونٹنی جہاں سے بھی کھائے پیے اسے کھانے پینے دو، اور پانی ایک دن یہ پیے گی، باقی دن تمہارے جانور پیئیں گے، اس حوالے سے کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ ناظرین، انشاءاللہ اس واقعے کی بقیہ تفصیل چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آج الحمدللہ ہم قصص القرآن کے سلسلے میں قوم سمود کی تباہی کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ نوٹ کیجئے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے سامنے کوئی نشانی پیش کرے، اور پھر یہ بھی کہا کہ نشانی یہ ہو کہ زندہ اونٹنی جو گابن ہو پہاڑ سے برآمد کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ان کے سامنے وہ معجزہ پیش کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو مزید ترغیب دی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ان الفاظ میں، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد تو کرو کہ اللہ نے جب تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں خلافت دی، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں کس طرح سے جما دیا، ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم کس طرح سے صحرا میں نرم ریت پر بڑے بڑے محل بناتے ہو، اور تم کس طرح سے پہاڑوں کو تراش تراش کر اونچے اونچے گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ قوم کا رد عمل سنیے، سورۃ الاعراف میں بیان ہوا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منهم، ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، کہا کمزوروں سے، یعنی عام لوگوں سے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اتعلمون ان صالح مرسل من ربہ، ارے کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ قال الذین آمنوا ان بما ارسل بہ مؤمنون، کہا ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے کہ ہم تو ان تعلیمات پر جن کے ساتھ صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے ایمان رکھتے ہیں۔
قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، لیکن کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا کہ تم جن باتوں پر ایمان لا رہے ہو ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس اونٹنی کو جو معجزے سے پیدا ہوئی تھی مار ڈالا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ فاتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو تم ہمیں جس عذاب سے ڈرا رہے تھے کہ اونٹنی کو تم نے بری نیت سے ہاتھ لگایا تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا، وہ عذاب ہمارے اوپر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، سورہ ہود میں یہ مضمون آیا، فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک بس رہ لو، 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اب یہ عذاب سے پہلے پھر ان بدبختوں نے کیا کیا، حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کا ارادہ کیا۔ وہ سازش پوری بیان ہوئی ہے سورہ نمل میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، شہر میں 9 ایسے سردار تھے قوم سمود کے جو کہ فساد مچاتے تھے اور وہ ہرگز اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، ایسا کرو کہ اس نے صالح نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج رات ہم اس کے گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور گھر پر حملہ کرنے کے بعد اس کے پورے گھر والوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اگر بالفرض کوئی اس کا گھر والا بچ گیا، کوئی اس کا وارث بچ گیا، تو ہم اس کے سامنے قسم کھا لیں گے کہ ہمیں تو ان کی ہلاکت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ان کا ارادہ تھا کہ ہم راتوں رات جا کر حضرت صالح علیہ السلام کو پورے خاندان سمیت ہلاک کر دیں گے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک سازش کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، ایسی تدبیر کی کہ جس کا ان کو شعور تک نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، اور ان کی پوری قوم کو بھی اٹھا کر پٹخ دیا۔ تو یہ ہے ان کے گھر کہ جو اس کے بعد پھر دوبارہ آباد نہ ہو سکے۔ کھنڈرات آج بھی موجود ہے، دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ دوبارہ آباد نہ ہو سکے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ سورہ اعراف میں اس عذاب کا ذکر یوں ہوا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ آ پکڑا ان کو ایک زلزلے نے اور پھر وہ اپنے گھروں پر الٹے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان بچ گئے تھے۔ جب تباہی پوری ہو گئی، ملیا میٹ وہ ہو گئے، تو حضرت صالح علیہ السلام وہ پھر گئے ان کی لاشوں کے پاس۔ فتولی عنہم، حضرت صالح علیہ السلام گئے ان کی لاشوں کے پاس اور جا کر ان کی لاشوں سے خطاب کیا، قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، اور جا کر ان کی لاشوں سے کہا کہ میں نے تو تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن افسوس کہ تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، ان کو پسند کرتے ہو، ان کے پیچھے چلتے ہو جو تمہاری عاقبت برباد کرتے ہیں، جو تمہاری آخرت ہمیشہ ہمیش کی زندگی اس کو خسارے میں ڈالتے ہیں۔ تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے مجھے پسند نہیں کیا، اپنے سرکش اور نافرمان اور اللہ کے باغی سرداروں کو پسند کیا، تم نے ان کی پیروی کی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو مر چکے ہوں، کیا ان سے رسول کا خطاب اس کی کوئی حکمت بھی ہے؟ اس کا ہمیں جواب ملتا ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث سے اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ بدر میں جب 70 مشرکین جہنم واصل ہو گئے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لاشوں کے پاس گئے اور کہا کہ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا
وہ تو سچا ثابت ہوا، اللہ کی مدد آ گئی۔ اب جو تم سے وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا، کیا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ صحابہ نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا یہ اس وقت آپ کی باتیں سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے سن رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جیسے کہ تم میری بات کو سن رہے ہو، لیکن یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے وہ سنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، بہت ہمارے لیے حکمت کا نقطہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب کے بعد اپنے قوم کے افراد کی لاشوں سے کہا کہ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہر دور میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہماری عاقبت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں مختلف قسم کی اللہ سے غفلت کی چیزوں میں لگا رہے ہوتے ہیں، چاہے یہ کام کھیلوں کے ذریعے سے ہو، چاہے ڈراموں کے ذریعے سے ہو، چاہے یہ ہے کہ بعض بڑے خوشکن قسم کے سیاسی نعروں کے ذریعے سے ہو، چاہے فرقہ واریت کے ذریعے سے ہو، چاہے تعصبات کے ذریعے سے ہو، اور اکثر و بیشتر لوگ انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کوئی کسی اداکار کا فین ہے، کوئی کسی غافل کرنے والے کھلاڑی کا فین ہے، کوئی فرقہ واریت پھیلانے والے کسی نام نہاد مذہبی رہنما کا فین ہے، کوئی تعصبات پھیلانے والے کسی سیاسی لیڈر کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ حق کی بات کر رہے ہوں، جو لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑ رہے ہوں، جو ان کو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں، یہ لوگ ہمارے صحیح خیر خواہ ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ ان خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی روش سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارا تعلق اللہ سے جوڑیں اور جو ہماری آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔